والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ یہی چاہے گا میری بیوی بھی مومنہ ہو، متقیہ ہو، اس کے اندر بھی عبادت کا ذوق ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، میری اولاد جو ہے وہ بھی اسی راستے پر چلے، وہ بھی مومن مسلم اور متقی بن کر اٹھے، تو یہ ان کی خواہش ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے اس کا اصل پرتو جو ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھیے کہ اس نے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے بہت تقویٰ کا اور بہت دینداری کا اور بہت روحانیت کا، اور بڑی وہ سنتوں کا، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بھی پیروی کر رہا ہے اہتمام کے ساتھ، لیکن اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کو بالکل بگٹٹ چھوڑا ہوا ہے، وہ صرف دنیا کی تحصیل کے لیے، وہ تعلیم ہے تو ساری اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی انہیں مقام حاصل ہو جائے، معاش کا کوئی عمدہ ذریعہ مل جائے، سٹیٹس بن جائے، اس کے لیے کوئی ان کے اندر کوشش نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مومن متقی مخلص بندے جو ہے مسلم و مومن بن کر اٹھے، نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا ویلیو سٹرکچر کیا ہے، اصل اقدار جو ہے دل کے اندر اور ذہن کے اندر وہ کیا ہے، وہ در حقیقت وہ اقدار، وہ اپنا جو بھی انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے وہ ہے، حقیقت در حقیقت وہ نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے کہ اگر وہ ہوتی تو وہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آنی چاہیے تھی ان کی اولاد میں۔ ہاں اولاد میں کوئی ایک جو ہے، اور فرض کیجئے کسی نے کو 5-6 بیٹے دیے ہیں اللہ نے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بگڑ گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ تھے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس۔ 4تھا بیٹا جو تھا کنعان وہ کافر رہا، مشرک رہا، وہ غرق ہوا، ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن 3 بیٹے تو تھے نا، اور ان کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی تھی۔ پھر دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں بھی گزری ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کسی پر ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، بے حد و حساب۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں اسی راستے پر جو باپ کا راستہ تھا، اس کے اوپر ہر ایک چمکا ہے، وہ ہدایت کا ایک مینارہ بنا ہے، کوئی بھی جو ہے ان میں سے کسی دوسری طرف کسی غلط راستے پر پڑنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح مجدد 12ویں صدی کے، یہ 11ویں صدی کے مجدد تھے، مجدد الفسانی۔ دوسرا 1000 سال شروع ہوا تو پہلے اس دوسرے 1000 سال میں پہلے آئی 11ویں صدی، تو 11ویں صدی کے مجدد ہیں حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ نے 4 بیٹے دیے، اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ تو ایسے چمکے ہیں۔ شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی لکھی انہوں نے، اور بہت بڑا مدرسہ ان کا تھا شاہ عبد العزیز کا، جس سے کہ وہ دین کی تعلیمات پھیلا رہے تھے۔ شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ کیا، آج تک موسٹ اوتھینٹک ترجمہ وہی ہے۔ 100 سال کے بعد حضرت شیخ الہند نے اس ترجمے کو صرف یہ کہ 100 سال میں اردو زبان کا محاورہ بدل گیا تھا، تو اس بدلے ہوئے محاورے کے اعتبار سے کوئی تبدیلیاں کی ہے، ورنہ صاف لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ترجمہ وہی ہے جو شاہ عبد القادر نے کیا تھا۔ تیسرے بیٹے شاہ رفیع الدین، انہوں نے لفظی ترجمہ کیا۔ 4تھے بیٹے نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے، لیکن وہ چونکہ زیادہ چمک نہیں سکے علم کی دنیا میں، روحانیت کے میدان میں، دین کے میدان میں، اس کی کسر اللہ نے پوری کر دی، کسر کا جبر کر دیا، کیا کہ ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مجاہد کی شکل میں اور بہت بڑے عالم۔ تو یہ اللہ یہ گھرانہ ہے، تو یہ ہے در حقیقت اندرونی شخصیت کا ظہور، کہ اگر کسی کے اندر آپ جھانکنا چاہیں تو اس کی اولاد کو دیکھیے، یہ ہے در حقیقت اس کا باطن۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اب اس کا بھی ایک عام ترجمہ یہ کر دیا جاتا گویا کہ یہ امامت طلب کر رہے ہیں، امامت کی طلب نہیں ہے یہاں، یہ نیچرلی ہم جن کے امام ہیں، باپ کے پیچھے بیٹے آ رہے ہیں نا، تو بیٹوں کا امام ہے باپ، اور قیامت کے دن بھی یہ ہوگا جب ہم اٹھیں گے بعد سے بعد الموت میں، تو ہمارے آگے ہمارے دادا جا رہے ہوں گے، والد جا رہے ہوں گے، پھر میں جا رہا ہوں گا، پھر میرے بیٹے آ رہے ہوں گے، یہ ہے اسی معاملہ ہوگا۔ تو وہ ہمیں اے رب جن کے ہم امام ہیں، جن کو تو نے ہمارے چارج میں دے دیا ہے، جیسے کہ فرمایا ہے
اللہ تعالیٰ نے کہ ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے۔ جیسے چرواہے کے چارج میں بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ صبح لے گیا ہے گھروں میں سے نکال کر بکریاں اور بھیڑیں، تو شام کو ہر ایک آدمی کو اس کی بھیڑیں اور بکریاں پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ بھیڑ اگر کہیں گم ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسئول ہوگا، کہاں گئی بھیڑ میری۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے چرواہا۔ اللہ نے اس کو دیے ہیں بیٹے، دیے ہیں بیٹیاں دی ہیں، ان کو کس طرح اٹھاتا ہے، وہ کیسی تربیت کرتا ہے، ان کی اسے تعلیم کیسی دیتا ہے، ان کے سامنے کون سے راستے کھولتا ہے۔ یہ مضمون آگے چل کر سورہ تحریم میں آئے گا جو ہمارا اگلا سبق ہے۔ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔